اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، دنیاوی کیلنڈر کے لحاظ سے ایک نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کا آغاز ہو، کوئی بھی کسی بھی چیز کی شروعات ہو، اس میں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب ہستی آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے، ان کی یاد سے، ان کی محبت میں، ان کی مودت میں، ان سے عشق میں، اور ان سے منسلک اور ان سے متمسک ان کی فیملی، ان کے اہل بیت، ان آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر، ان کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے جب اپنی زندگیوں کا آغاز کرتے ہیں کسی بھی انداز میں، تو وہ ایک بہترین آغاز ہوتا ہے ہماری زندگی کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے نئے سال آتے ہیں، چاہے وہ اسلامی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں، مگر وہ آغاز جو ان ہستیوں کے نام سے جو ہمیں پتہ دیتی ہیں، جو ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اللہ کی قربت کا راستہ دکھاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس راستے پر چل کر ہمیں اللہ کی طرف پہنچنا ہے، جب ہم ان کے ساتھ ان کی نور کی موجودگی میں، جیسا کہ ایک نور اس وقت طوس میں ہم موجود ہیں، ہم مشہد میں موجود ہیں، ایران وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا طوس میں دفن کیا جائے گا، اور جس شخص نے میرے اس لخت جگر کی زیارت کی، گویا اس نے جنت کی زیارت کی، اس کو جنت کی بشارت ہوئی۔ تو خواتین و حضرات، ہم اسی یقین اور اسی ایمان کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ مقام ہیں جو کہ اس دنیا میں جنت ہے، اور جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں، ہمارے دل بالکل ویسے ہی اداس ہو جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب اس اداسی کو آپ محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ مدینہ سے اپنے ملک واپس آئیں، چاہے آپ مکہ سے اپنے ملک واپس آئیں، چاہے آپ کربلا سے واپس جائیں، نجف سے واپس جائیں، سامرا سے واپس جائیں، ان تمام مقامات سے، شام جہاں پہ بی بی زینب عالیہ موجود ہیں، اور بالخصوص کم اور مشرق سے جب آپ واپس جاتے ہیں تو کیفیت بالکل ویسی ہوتی ہے جس طرح سے کیفیت حضرت آدم کی تھی جب ان کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، تو یہاں پر آ کے زمین پر آ کے وہ اس قدر روتے تھے، اس قدر افسردہ ہوتے تھے، اس قدر مغموم ہوتے تھے کہ مجھے جنت سے بھیج دیا گیا زمین کے اوپر، جو ترک اولا ہوا اس کے بعد۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں سے ہمیں وہ روشنی ملتی ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے ہماری روح کی پرورش ہوتی ہے، نرشمنٹ ملتی ہے۔ یہاں پر آ کے ہم اپنی ارواح کو، اپنی روح کو کنیکٹ کرتے ہیں ان ہستیوں کے ساتھ جو صاحب مرکز ہیں، جو یہاں پر آرام فرما رہی ہیں ہستیاں۔ ہم ان کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ خاص کنیکشن جڑتا ہے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ جڑتا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو انرجائز کر کے، اپنے آپ کو چارج کر کے، اپنے آپ کو جو بیٹریز لو ہو جاتی ہیں اس دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے، اس کو چارج کرتے ہیں۔ نیو ایئر کے حوالے سے میں ضرور گفتگو کرنا چاہوں گی۔ نیا سال آتا ہے، اور نئے سال کا مطلب ہے ہیپی نیو ایئر۔ تو وین وی سے ہیپی نیو ایئر ٹو سمبڈی، جب آپ کسی سے کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہت ساری خوشیاں عطا کرے ہماری زندگی میں، ہمیں بہت ساری خوشیاں عطا ہوں، اور نیو ایئر یعنی اس نئے سال میں ہماری زندگی میں کوئی نیا پن آئے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوشیاں کس طرح سے آئیں گی، اور یہ نیا پن کیسے آئے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے گھر میں ایک کھٹی دہی ہے، اور اس کو ہم نئی دہی جمانے کے لیے اگر اسی کی جاگ لگائیں گے، تو جو آگے بننے والا دہی ہے یا جو جمنے والا دہی ہے وہ بھی کھٹا ہوگا۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لانا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، اپنی زندگی کو ایک نیا پن دینا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئی سوچوں کی، نئی فکروں کی اور نئی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو ایسی جاگ لگائیں، ایک ایسا بیج بوئیں آج کے دن جو کہ نئے سال کا پہلا دن ہوگا، کہ اس طرح سے اس کو ہم جاگ لگائیں، اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں نئی سوچوں کے ساتھ. جب نئی جاگ لگے گی تو ہماری زندگی میں جو جمنے والا دہی ہوگا، یعنی آنے والی جو ہماری زندگی ہوگی وہ بہترین طریقے سے گزرے گی. آنے والی زندگی جو ہے وہ اس میں نیا پن آئے گا، اس میں خوشیاں آئیں گی. آج سے پہلے اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کڑواہٹ تھی، کوئی بغض تھا، کوئی کینہ تھا، کسی سے لڑ بیٹھے تھے، یا آپ نے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی ایسی سوچ رکھ لی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور اب میں ساری زندگی اس کو معاف نہیں کروں گا، تو ہم نے اپنی تمام جو پرانی رنجشیں ہیں، تمام جو پرانی لڑائیاں ہیں، جو تمام نیگیٹو تھاٹس ہیں، ان کو آپ نے نئی جاگ لگانی ہے، نئے دہی کی طرح. تو ہی آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. شراز یہیں پہ بیٹھے. شراز، واٹس دیٹ کوٹیشن جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹنگ the same result. The definition of insanity ہاں، is doing the same thing over and over again and expecting different results. اس کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے. یہ کتنی پاگل پن ہوگا ہمارا کہ ہم اپنی زندگی میں تمام وہ عمل سیم دہراتے جائیں اور اس سوچ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اور اس یہ نتیجہ کہ ہمارا نتیجہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. اگر عمل نہیں بدلے گا آپ کا، اگر آپ کی سوچ نہیں بدلے گی تو آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. So when today you are saying after 365 days, if you are saying or if you are saying this to your family, happy new year, تو اس happy نیو ایئر کے لیے ہمیں اپنی نئی سوچوں، نئی فکروں کا آغاز کرنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نیا سال چڑھتا ہے تو ہم بہت سارے نئے ریزولوشنز لے کر آتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا، اور اگر آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نئی سوچ کا آغاز کریں گے، نئی فکر کو اجاگر کریں گے، نیا شعور بیدار کریں گے اپنے اندر، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنا جوش سے ہم یہ ریزولوشنز لے کر آتے ہیں اتنے ہی آسانی سے ان کو ہم پس پشت بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو کیری نہیں کر سکتے آگے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بیج تو ہم نے بو دیا، بیج تو بویا گیا، مگر اس کو ہم پانی نہیں ڈالتے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ پانی کیسے ڈلے گا، کس طرح سے ہم اس میں وہ پانی ڈالیں گے. تو پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ جب آپ نے کوئی ایک فیصلہ کر لیا آپ نے کہ ہم نے یہ تبدیلی لے کر آنی ہے اپنے اس نئی زندگی کے نئے سفر میں، اس نئے دن میں، اس نئے سال میں، جب آپ نے فیصلہ کر لیا، پھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہر روز کنیکٹ کرنا ہے. اپنے لیے کم از کم 30 منٹ نکالنے ہیں. اس 30 منٹ کے اندر آپ نے اپنی سول کی بیٹری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، دا الٹیمیٹ پاور، دا الٹیمیٹ ڈیوائن کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ نے اپنی ریچارجنگ کرنی ہے، تاکہ وہ جو فیصلہ آپ کر چکے ہیں، جو بیج آپ بو چکے ہیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنے کا، یا کوئی بھی اپنی زندگی میں جو نیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے میں بھی کچھ لوگوں کا یہ ریزولوشن ہو کہ وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں. اگر ویٹ لوز بھی کرنا ہے تو سیم وہ ڈائٹ جو آپ پچھلے سال کھاتے رہے اور آپ نے بہت گین کر لیا، تو وہ کیسے تبدیل ہوگا جب تک آپ اپنے اس عمل کو چینج نہیں کریں گے. اور کسی بھی عمل کو چینج کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہماری سوچوں کا رخ، ہماری سوچوں کا تعین جو ہے، ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں. آئیے اس جگہ کے اوپر، اس پاک و پاکیزہ مقام کے اوپر بیٹھ کر، یہ وہ مقام ہے جہاں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا یہ روضہ ہے جہاں سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، ان کی جو اپنی زندگیوں کو آسان کرنے کا نہ صرف فیصلہ کرتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں معجزات ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے دل تبدیل ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بن مانگے
انسان کو وہ مل جاتا ہے، وہ دیا جاتا ہے جو شاید وہ کبھی سوچتا بھی نہیں اور دل میں خواہش لے کے اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں کو یہاں کی زیارت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی آپ لوگوں کی دلی خواہشات ہیں اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیے، امام علی رضا علیہ السلام کا وسیلہ دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے صرف اجسام اور اپنی دنیاوی خواہشات نہیں، بلکہ میری دعا ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کی دلی خواہشات کے ساتھ ساتھ جو روحانی تربیت ہے ہم اس کی وہ اپنی بہترین طریقے سے کر سکیں، کیونکہ جسم اس دنیا میں رہ جانا ہے، جس چیز نے پرواز کرنی ہے وہ ہماری روح ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ارواح کی نشو و نما اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے۔ یہاں پر یہ سیشن کرنے کا ریزن کیا تھا؟ وہ ریزن یہ تھا کہ میرے پاس زندگی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس بہترین چیز ہے وہ آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کریں، اس کا ہدیہ دیں، لوگوں کو دیں۔ بالکل اسی لیے میرے پاس زندگی میں بہترین سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے جب میں ان زیارات کے اوپر آتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آؤں تو میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور رکھوں۔ آپ یقین کریں، یہ مجھے شاید یقین دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، میری زبان سے جو میں کہہ رہی ہوں مولا کے روضے کے سامنے ان کی موجودگی کے احساس میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے لیے دعا کروں، میرے پاس جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے اور وہ جو نہیں بھی کہتے، میں ان کے لیے نام بنام وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ہمارے گھروں پہ، آفیسز میں، وہ لوگ جو ہمارے نیبرز ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو دور دور سے ہمارا تعلق ہے، ہر کسی کو یاد کر کے سب سے پہلے ریلیجسلی میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور وہ جو نہیں کہتے ان کے لیے زیادہ کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے لیے بس ایک دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ہمیں انہی راہوں میں رکھنا، ہمارے کرداروں کو بہترین کرنا، وہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہماری گفتار ہے اس کو ہمارے کردار سے ملا دے، یعنی ہمارا عمل اور ہماری گفتار ایک کر دے۔ اور یہ آپ کے ساتھ یہ ایک انعام بھی ہے، یہ ایک تحفہ بھی ہے، یہ ایک ہدیہ بھی ہے۔ ایک نئے سال کے آغاز میں آپ کو یہ تحفہ میں نے دیا ہے ہماری طرف سے کہ آپ زیارت کر سکیں امام علی رضا علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب لوگوں کی تمام مشکلات کو دور کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کو جلد از جلد اپنی فیملیز کے ساتھ اس روزے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشیوں کے ساتھ جہاں رہیں آپ اپنی زندگی میں رہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اجسام کے ساتھ اپنی ارواح کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کی معرفت میں، مودت میں، عشق میں، محبت میں، اور سب سے اہم ہمارے اعمال میں، جو ہماری اذان میں بھی صدا لگائی جاتی ہے، حی علی خیر العمل، اللہ ہمیں خیر کے عمل کی طرف دوڑنے کی اور اس میں سرگرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت مبارک، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اس نئے سال میں خوبصورت، نئی، پازیٹیو اور بہترین سوچوں کی جاگ لگائیں گے، بہترین سوچوں کا بیج نہ صرف بوئیں گے بلکہ ہر روز اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم اس طرح سے پانی دیں گے اپنی سوچوں کو کہ ہماری زندگی کے اندر بہترین تبدیلی انشاءاللہ آئے گی، اور بہترین طریقے سے یہ سال گزرے گا کہ جب ہم آخر کے دن اگلے سال 31 دسمبر کو ہم بیٹھیں گے تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین ہوگا، احساس ہوگا کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے۔ ہم شکایتیں بہت کرتے ہیں، کمپلینس بہت کرتے ہیں، آئیے یہ ریزولوشن بھی کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ان تمام لوگوں کے جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ شکر گزاری بہترین عمل ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور عطا کرتا ہوں۔ تو آئیے شکر گزاری کریں، اور میں اس وقت شکر گزار ہوں اپنے ہسبینڈ کی جو اس وقت میرا فون پکڑ کے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، اور اس بات کی کہ وہ مجھے
میری محبت اور میری خواہش کی عزت و احترام کرتے ہوئے مجھے یہاں پر لے کر آئے، اور یہ زیارات کرنا میرے نصیب میں ہوئی، اور یہ میرے لیے اس سے بہترین نیو ایئر گفٹ نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام مشکلات آسان کرے، اللہ ان کو خوشیاں عطا کرے، وہ جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ وہ دور کر کے اللہ ان کی تمام مشکلوں کو، اور جو روٹھے ہوئے زندگی میں لوگ ہیں وہ مان جائیں، کیونکہ ہم تو منانے کے لیے تیار ہیں، مگر جو روٹھ جاتے ہیں وہ بڑی مشکلوں سے مانتے ہیں. اور اللہ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور دلوں کو نرم کرے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. اپنا بے حد خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.